ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ وقال تعالى في مقام آخر وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، کافی عرصے کے بعد آپ کی اس مسجد میں خطبہ جمعہ کے لیے حاضر ہونے کا اتفاق ہوا ہے۔ عنوان ہے منہج سلف۔ آج ہم بنیادی طور پر 3 باتوں کو سمجھیں گے۔ پہلی بات، منہج سلف کا مطلب کیا ہے؟ دوسری بات، منہج سلف کی ضرورت کیا ہے؟ اور تیسری بات، منہج سلف کی خصوصیات کیا ہیں، اس کی اسپیشلٹیز کیا ہیں، کیا خاص بات ہے اس کے اندر؟ منہج کا مطلب ہوتا ہے راستہ، اور سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے لوگوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کے اندر جا کر کے جو دعائیں آپ نے سکھائی ہیں قبرستان میں پڑھنے کی، اس میں ایک دعا میں یہ الفاظ ہیں وَنَحْنُ سَلَفُنَا وَأَنْتُمْ سَلَفُنَا، کہ اے قبر والو تم ہمارے سلف ہو، وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ، اور ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو سلف کہتے ہیں وہ لوگ جو ہم سے پہلے گزر گئے، اور اگر گزرنے والے اچھے لوگ ہوں تو ان کو سلف کہتے ہیں، اور برے لوگ ہوں تو ان کو خلف کہتے ہیں۔ خلف یا خلف کہتے ہیں۔ خلف کا لفظ قرآن میں آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ مریم کے اندر فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ نبیوں کے بعد نالائق لوگ آئے، ایسے جو ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا، اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور ایسے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو
تو سلف کا لفظ جو ہے یہ اچھے لوگوں کے لیے جو گزر گئے استعمال ہوتا ہے۔ شریعت کی ٹرم میں سلف کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کی ٹرم میں سلف کہتے ہیں صحابہ کو، اور صحابہ کے بعد کی جو جنریشن ہے تابعین، اور تابعین کے بعد کی جو جنریشن ہے تبع تابعین۔ سلف میں سب سے پہلے سب سے اوپر صحابہ آتے ہیں، پھر صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے تابعین آتے ہیں، پھر ان تابعین کے نقش قدم پہ چلنے والے تبع تابعین آتے ہیں۔ یہ 3 جنریشن ہیں، یہ 3 زمانے ہیں جن کے بہترین ہونے کی گواہی اللہ کے نبی نے خود دی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں۔ تو صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، ان کو ہم سلف صالح یا سلف بولتے ہیں۔ اب ان کا منہج کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے؟ ظاہر ہے شریعت قرآن و حدیث کا نام ہے، شریعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے۔ تو سلف کے طریقے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ کا کوئی الگ طریقہ ہے، تابعین کا کوئی الگ طریقہ ہے قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے نہیں۔ جب ہم سلف کا طریقہ یا سلف کا منہج بولتے ہیں تو مراد یہ ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث پر جیسے ان لوگوں نے عمل کیا، ان لوگوں نے جیسے قرآن و حدیث کو سمجھا، ہم اسی کی طریقے سے قرآن و حدیث پر عمل کریں، یہ ہے سلف کا منہج۔ سلف کے منہج کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ قرآن و حدیث سے الگ ایک راستہ ہے۔ اچھا، اب اس کی دلیل کیا ہے کہ ہمیں سلف کے منہج پر چلنا چاہیے، صحابہ کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے منہج کو فالو کرنا چاہیے؟ آئیے قرآن سے اس کی 2 دلیلیں آپ کو دیتا ہوں۔ پہلی دلیل قرآن کا پہلا پارہ سورہ بقرہ، اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ویسے ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے، اے میرے نبی کے صحابہ جیسے تم ایمان لائے، اگر یہ لوگ ویسے ایمان لائیں گے تب یہ ہدایت پائیں گے۔ ہدایت پانے کے لیے شرط ہے کہ آنے والی نسلیں ویسے ایمان لائیں جیسے صحابہ ایمان لائے، ان کا منہج وہی ہو جو صحابہ کا منہج تھا، ان کا عقیدہ وہی ہو جو صحابہ کا عقیدہ تھا، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی جو سمجھ ہے وہ وہی ہو جو صحابہ کی تھی۔ بھئی آج آپ نظر اٹھا کے دیکھیں، مسلمانوں میں مختلف فرقے ہیں، مسلمانوں میں مختلف گروہ ہیں، اور کوئی مسلک، کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ صاحب ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ ہے کیا کوئی فرقہ؟ سب قرآن کی بات کرتے ہیں، سب اپنے اپنے مسلک کے عقائد کی دلیل بھی قرآن سے دیتے ہیں، حدیثوں کو پیش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ صرف اتنی بات کو کافی سمجھیں کہ بھئی قرآن و حدیث پر چلنا ہے، تو آج بدعات اور خرافات انجام دینے والا وہ بھی اس کو دلیل بنا رہا ہے، محرم کے مہینے میں سینہ پیٹنے والا بھی قرآن کو دلیل بنا رہا ہے، ربیع الاول کے مہینے میں جلوس نکالنے والا بھی قرآن اور حدیث کو دلیل بنا رہا ہے، مزاروں پہ جا کے سجدہ کرنے والا بھی قرآن اور حدیث سے دلیلیں دے رہا ہے۔ تو اب یہاں پر اہمیت سمجھ میں آتی ہے سلف کے منہج کی، کہ قرآن کی دلیل تو دے رہا ہے، وہ اپنے باطل عقیدے کے سپورٹ میں، اس کی تائید میں وہ حدیثیں تو پیش کر رہا ہے، مگر ہمارا سوال یہ ہے کہ قرآن کی جن آیتوں کو وہ پیش کر رہا ہے اپنی بدعات اور اپنی خرافات کی دلیل بنا کر کے، کیا صحابہ کرام نے اور صحابہ کرام کے بعد جو نیکسٹ جنریشن تھی تابعین نے، اور ان کے بعد جو نیکسٹ جنریشن تھی تبع تابعین نے، کیا ان لوگوں نے قرآن کا وہ مطلب لیا تھا؟ کیا ان لوگوں نے حدیث کا وہ مطلب لیا تھا جو آج یہ باطل عقائد کے لیے لے رہے ہیں؟ اگر نہیں لیا تھا تو یہ غلط ہے، کیونکہ یہ سلف کے منہج کے خلاف ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ شرط قرار دے رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ ویسے جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے۔ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جب تک تم ویسے ایمان نہیں لاؤ گے جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، تب تک تم ہدایت نہیں پا سکتے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر تم اس سے منہ پھیر لو گے، اس سے اعراض کرو گے، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم اختلاف میں پڑ جاؤ گے، تم قرآن و حدیث کے خلاف ہو جاؤ گے۔
یعنی منہج سلف سے اگر آپ نے انحراف کیا، اس سے آپ الگ ہوئے، تو آپ قرآن و حدیث سے الگ ہو جائیں گے، آپ سیدھی راہ سے بھٹک جائیں گے۔ ایک اور دلیل دیکھیے، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف منہج سلف کی اہمیت بتائی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ غور کیجئے گا، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اپنائے گا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا کہ جو رسول کے طریقے کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے پر چلے گا، یعنی اللہ نے دو باتیں یہاں بیان کی، ایک ہے رسول کی مخالفت اور ایک ہے مومنوں کے طریقے کو چھوڑ دینا۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مومن کون تھے؟ صحابہ تھے، تو گویا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ رسول کی مخالفت کے ساتھ ساتھ صحابہ کے طریقے سے ہٹنا اور صحابہ کے منہج سے ہٹنا، اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر پھرے گا ہم ادھر اس کو پھیر دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ تو قرآن کریم کی ان دونوں آیتوں سے کلیئر ہو گیا کہ نجات کے لیے صرف قرآن و حدیث کا تھام لینا کافی نہیں ہے، قرآن و حدیث کو ویسے تھامنا ہے جیسے سلف نے تھاما، قرآن و حدیث کو ویسے سمجھنا ہے جیسے صحابہ نے سمجھا، جیسے سلف نے سمجھا۔ آج آپ دیکھیے ہمارے بہت سارے نوجوان انٹرنیٹ پر مختلف لوگوں کو سنتے ہیں۔ اب ظاہر ہے انٹرنیٹ کی دنیا تو بہت وسیع ہے نا، وہاں کوئی بھی جس کے پاس اپنے یوٹیوب چینل ہو، جس کے پاس اسٹیج ہو، مائک ہو، اس کے لیکچرز آ سکتے ہیں۔ اب ایک آدمی قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی کی حدیثیں پیش کر رہا ہے، حدیثوں کے نمبر دے رہا ہے، لیکن وہ آپ کو پیش کیا کر رہا ہے؟ صحابہ کرام کے خلاف الٹے سیدھے اعتراضات، صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانی، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عثمان غنی اور دیگر صحابہ کے بارے میں وہ پھالتو باتیں کرتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ ہمارا نوجوان ایسے لوگوں کو سنتا ہے اور متاثر ہوتا ہے، اسے لگتا ہے یار بات تو صحیح کہہ رہا ہے، سامنے والا بات تو دلیل سے دے رہا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ سامنے والا دلیل سے بات کر رہا ہے، سوال یہ ہے کہ اس نے دلیل کی بنیاد پر جو بات کہی ہے وہ بات ہی سرے سے غلط ہے۔ سامنے والا جتنا ہی حدیثوں کے نمبر پیش کرے اور قرآن کی آیتیں پیش کرے، اگر اس کی باتوں کی بنیاد اس پر ہے کہ وہ آپ کو صحابہ سے دور کر رہا ہے اور صحابہ کا بغض آپ کے دلوں میں پیدا کر رہا ہے، اس کا مطلب کہ اس کی بنیاد ہی غلط ہے۔ سلف کا منہج کیا ہے؟ ہم تمام صحابہ کا احترام کرتے ہیں، ہم صحابہ میں کیڑے نہیں نکالتے، ہم صحابہ پر اعتراض نہیں کرتے، ہم صحابہ کے آپس کے اختلافات کو اچھالتے نہیں ہیں، ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے، ہم صحابہ کو انسان مانتے ہیں، مگر انسان ماننے کے باوجود ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام جنتی ہیں، ان سے خطائیں ہوئی ہیں، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، مگر اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ ان کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، ان کے دل میں کوئی لالچ نہیں تھا۔ بشری تقاضے کے تحت کبھی کوئی غلطی ہو گئی، کبھی ایسے حالات ہوئے میدان جنگ میں، ایسے حالات ہوئے کہ میدان جنگ چھوڑ کے بعد صحابہ بھاگنے لگے، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر بھی کیا، مگر اللہ نے جہاں بھی صحابہ کی غلطیوں کا ذکر کیا قرآن میں، اللہ نے آگے پیچھے یہ ضرور بیان کر دیا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا، ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ ارے جنہیں اللہ نے معاف کر دیا، ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ ہم ان پر اعتراض کریں؟ تو آج منہج سلف کو نہ سمجھنے کا اور اس کو فالو نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی آج انسان کی بات جو ہمیں وزندار لگتی ہے، ہمیں مدلل لگتی ہے، ہم مان لیتے ہیں، ہم اس پر غور نہیں کرتے کہ یہ سلفی منہج سے یہ چیز ٹکرا رہی ہے یا سلفی منہج کے مطابق ہے۔ تو قرآن نے واضح کر دیا کہ ہمیں سلف کے منہج پہ چلنا ہے، اور سلف کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ سلف کون ہیں؟ صحابہ کرام کے بعد کی جو نسل ہے تابعین ہے، تبع تابعین، یہ تین نسلیں ہیں جو اس امت کی سب سے بہترین نسلیں، جن کی فضیلت میں قرآن کی آیتیں ہیں، نبی کی حدیثیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، قرآن کے 27ویں پارے میں سورہ فتح کے اندر، محمد الرسول اللہ
والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ اللہ کے دشمنوں کے لیے بہت سخت ہیں اور آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ سلفی منہج میں یہ چیز بھی ہونی چاہیے۔ آپ کا اخلاق کیسا ہے؟ آپ نمازی ہیں، آپ ماشاءاللہ شرعی داڑھی رکھے ہوئے ہیں، تقوی طہارت آپ کے اندر ہے، مگر آپ کا اخلاق کیسا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا اخلاق منہج سلف کے خلاف ہے، آپ کا اخلاق صحابہ کرام سے میل نہیں کھاتا، آپ کا اخلاق محدثین سے میل نہیں کھاتا؟ اللہ نے صحابہ کے اخلاق کو بھی بیان کیا، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بہت رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم جب بھی ان کو دیکھو گے وہ یا تو تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا تمہیں سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ یہ سلف منہج سلف کی یہ دوسری خصوصیت ہے کہ ان کے یہاں عبادتوں کا شوق ہوتا ہے۔ سلف کے منہج پہ چلنے والے، ان کے دلوں میں عبادتوں کا شوق ہوتا ہے، وہ نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، وہ تہجد گزار ہوتے ہیں، وہ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں نوافل نہیں ہے، آپ کی زندگی میں عبادت نہیں ہے، اور آپ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، تو معاف کیجئے، آپ اپنی نسبت بدل دیجئے۔ سلف کے منہج سے وہی انسان اپنی نسبت رکھے جس کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم جب بھی ان کو دیکھو گے یا تو تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے فضل کے طالب ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے دلوں میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، وہ ریاکار نہیں ہے، وہ دکھاوا نہیں کرتے، اخلاص ہے ان کے اندر۔ یہ سلفی منہج کی تیسری خصوصیت ہے۔ اس منہج میں دکھاوا نہیں ہے، اس منہج میں شو آف نہیں ہے، اس منہج میں نمائش نہیں ہے، اس میں دینداری ہے، تقوی ہے، مگر اخلاص کے ساتھ۔ اور آگے اللہ نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچان ان کے چہروں پر سجدے کا نشان ہے، ان کی پہچان ان کے چہروں پر سجدوں کا نشان ہے۔ اب یہ سجدے کا نشان، یہ جو ماتھے پر گٹا جس کو بولتے ہیں، گٹا نہیں ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ جب انسان راتوں میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی عبادت کا اثر اس کے اخلاق پر محسوس ہوتا ہے، اس کی شکل و صورت پر محسوس ہوتا ہے، اس کی عبادتوں کا نور اس کے چہرے سے جھلکتا ہے، لوگ پہچان لیتے ہیں کہ ہاں یہ متقی انسان ہے۔ تو تقوی اور طہارت کا اثر ان کے باطن کے ساتھ ساتھ ان کے ظاہر میں ہوتا ہے۔ تو سلفی منہج یہ نہیں ہے کہ آپ کی باتیں لمبی چوڑی ہو، آپ کے پاس میٹیریل بہت اچھا ہو، کنٹینٹ بہت اچھا ہو، لیکن اس کے اوپر عمل نہ ہو۔ سلف کا منہج یہ ہے کہ آپ اپنے علم کے اوپر عمل کریں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنا لا نتجاوز 10 آیات، ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے تھے اور ان 10 آیتوں پر پہلے عمل کرتے تھے، تب آگے بڑھتے تھے۔ یہ سلف کا منہج ہے کہ وہ اپنے علم کے اوپر عمل کرتے تھے اور بغیر علم کے وہ کوئی بات نہیں کہتے تھے، جس چیز کی انہیں نالج نہ ہو وہ بات وہ نہیں کہتے تھے۔ آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں جن مسائل کی ان کو جانکاری نہیں ہے، جن معاملات میں ان کو گہرائی حاصل نہیں ہے، ان مسائل میں بھی وہ ٹپاٹپ بولتے رہتے ہیں، ان مسائل میں بھی وہ فتویٰ بازی کرتے ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ خبردار خبردار، یہ سلفی منہج کے خلاف ہے یہ بات۔ ہر چیز کے کچھ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، فتویٰ دینا سب کا کام نہیں ہے، اہل علم میں بھی فتویٰ دینا سب کا کام نہیں ہے۔ بعض لوگ تقریر اچھی کرتے ہیں، بعض لوگ تحریر اچھی لکھتے ہیں، ان کے مضامین بڑے اچھے ہوتے ہیں، مگر ضروری نہیں کہ وہ فتویٰ دینے کے بھی اہل ہوں۔ فتویٰ سب سے نہیں لیا جائے گا۔ فتویٰ دینے کے لیے اس کے اس کے اندر تخصص کرنے والے جو اس کے ماہرین ہوتے ہیں، جنہوں نے اساتذہ سے اور علماء سے اس فن کی باریکیوں کو سیکھا، ان سے فتویٰ پوچھا جائے۔ آج ہمارے ہر انسان فتویٰ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ صاحب میں سلفی ہوں۔ نہیں صاحب، آپ سلفی نہیں ہیں۔ سلف کا منہج یہ تھا ہی نہیں، سلف کا یہ طریقہ تھا ہی نہیں کہ ہر انسان فتویٰ دے۔ آپ اپنی حد میں رہیے، اپنی اوقات میں رہیے، اپنی لمٹ میں رہیے۔ یہ سلفی منہج کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ خبردار ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو جس چیز کی تمہیں نالج نہیں ہے۔ اللہ کے کان کا بھی حساب ہوگا، آنکھوں کا بھی حساب ہوگا،
اور دل کے اندر کون کون سے خیالات اور نظریات پیدا ہوئے ان کا بھی حساب اللہ تعالیٰ کیا ہوگا، ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے۔ سلفی منہج کی خصوصیت یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ ہم جب دعوت دیتے ہیں تو علم کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ جس چیز کی ہمیں خود نالج نہ ہو ہم کیا اس کی دعوت دیں گے؟ جو انسان خود جاہل ہو وہ دوسروں کو کیا دعوت دے گا؟ تو داعی کے لیے، دین کی دعوت دینے والے کے لیے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی سے کہلوایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور یہی میرا راستہ ہے، اور میں بھی دعوت دیتا ہوں وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور جو میری پیروی کرنے والے میرے فالوورز ہیں، میرے متبعین ہیں، وہ بھی دعوت دیتے ہیں۔ اور میں یہ دعوت علی بصیرت، میں علم کے ساتھ دے رہا ہوں، میں دلیل کے ساتھ دے رہا ہوں، میں روشنی کے ساتھ دے رہا ہوں۔ تو سلفی دعوت یہ ہڈن نہیں ہے، یہ بند کمرے میں نہیں دی جاتی، یہ علل اعلان دی جاتی ہے۔ سلفی دعوت کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کو چھپایا گیا ہو، یہ بالکل کلیئر ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں جو دین دیا ہے، جو منہج دیا ہے، اس کے اندر کوئی سیکرٹ چیز نہیں ہے، کوئی ہڈن چیز نہیں ہے، وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے، وہ بالکل کلیئر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکتکم علی البیضاء، میں نے تم کو بالکل سیدھے راستے پر چھوڑا ہے، لیلھا کنہارھا، وہاں رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ جس راستے پر، جس ہائی وے پر میں نے تم کو چھوڑا ہے، وہاں رات میں بھی دن کی طرح روشنی ہے، اجالا ہے۔ زندگی کے کسی موڑ پر تمہیں اس منہج اور اس طریقے میں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ سلفی منہج کی ایک اور خصوصیت ہے میرے بھائی، ہم نصوص کے اندر ہم ہیر پھیر نہیں کرتے، ہم نصوص میں تحریف نہیں کرتے، ہم قرآن و حدیث کے جو نصوص ہیں ان کو تسلیم کرتے ہیں، اور ان کا جو اوریجنل معنی ہے ہم اس معنی میں لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نے قرآن میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش کے اوپر مستوی ہوا۔ اب استوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں کسی چیز کا مستوی ہونے کا مطلب اس چیز پر قرار پکڑنا، اس چیز پر فکس ہونا۔ اب قرآن کی یہ آیت بتا رہی کہ اللہ رب العالمین اپنے عرش پر مستوی ہوا۔ اب استوا کا جو معنی عربی زبان میں آتا ہے ہم وہی معنی لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوا، اس پر قرار پذیر ہوا۔ اب کچھ لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ صاحب اگر ہم نے یہ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا تو اس کا مطلب نعوذ باللہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ عرش کا محتاج ہے۔ جیسے ہم اور آپ کرسی پر بیٹھتے ہیں تو ہم کرسی کے محتاج ہوتے ہیں، اور کرسی ہم سے بڑی ہوتی ہے تب تو ہم کرسی پر بیٹھتے ہیں، تو گویا نعوذ باللہ عرش اللہ سے بڑا ہو گیا۔ اس طریقے کی میں کہتا ہوں تمہیں دماغ لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے بھائی صاحب؟ جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا رحمان عرش پر مستوی ہوا، اللہ کو نہیں پتا تھا کہ اس سے کیا کیا ثابت ہو سکتا ہے؟ اللہ کو تو سب پتا ہے۔ جب اللہ نے قرآن عربی زبان میں نازل کیا، اور عربی بھی کیسی؟ بالکل کلیئر عربی، بالکل واضح عربی، فصیح عربی، تو جب اللہ نے یہاں عربی کا لفظ استعمال کیا تو ہمیں اس کی کسی تعویل کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہیر پھیر کرنے کی ضرورت، اس کو موڑنے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے امام مالک سے پوچھا گیا، امام مالک بہت بڑے امام ہیں، اور سمجھیے کہ دوسری صدی ہجری کی سٹارٹنگ میں مدینہ کے اندر مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں، اور صحابہ کے دور کو انہوں نے دیکھا، تابعین کے دور کو انہوں نے دیکھا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو امام مالک نے 4 باتیں بتائی۔ کہا کہ الاستواء معلوم، والکیف مجہول، والسؤال عنہ بدعہ، والایمان بہ واجب۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے، بڑی بیسک بات ہے جو امام مالک نے کہی۔ کہا کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا، اب یہ بات معلوم ہے، ہم مانتے ہیں، یہ بات عربی زبان میں استوا کا جو مطلب ہے وہی ہم جانتے ہیں، تو استوا معلوم ہے، والکیف مجہول، لیکن کیفیت نہیں معلوم ہے۔ اللہ عرش پر مستوی ہوا مگر کیسے ہوا اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں بہت زیادہ سوال کرنا، جانچ پڑتال کرنا، قریت کرنا، یہ بدعت ہے۔ والایمان بہ واجب، اور اس کے اوپر ایمان رکھنا واجب ہے۔ یہ ہے سلفی منہج۔ آج کتنے فرقے گمراہ ہو گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اپنا دماغ لگایا، اپنی لاجک لگائی، اپنے من سے سوالات پیدا کیے۔
مثال کے طور پر اللہ کا ہاتھ ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. اللہ کی انگلیاں ہیں، حدیث سے ثابت ہے. اللہ کا چہرہ ہے، قرآن سے ثابت ہے. اللہ کا دیدار کریں گے اہل جنت، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. اللہ کا قدم ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. اب یہ جو تمام صفات ہیں، اب ظاہر قدم انسان کا بھی ہوتا ہے اور اللہ نے اپنے لیے بھی قدم کا لفظ استعمال کیا. ہاتھ انسان کا بھی ہوتا ہے، ہمارا اور آپ کا بھی ہوتا ہے، اور اللہ نے اپنے لیے بھی ہاتھ کا لفظ استعمال کیا. آنکھیں ہماری بھی ہوتی ہیں اور اللہ نے اپنے لیے بھی آنکھ کا لفظ استعمال کیا. چہرہ ہمارا بھی ہوتا ہے اور اللہ نے اپنے لیے بھی چہرے کا لفظ استعمال کیا. تو اب کچھ لوگوں کو یہ لگا کہ اگر ہم اللہ کے لیے چہرہ مان لیں گے تو پھر اس سے مشابہت لازم آ جائے گی، گویا کہ ہم اللہ کو اپنے سے ملا رہے ہیں، اپنے سے میچ کر رہے ہیں. بھائی صاحب، ہمیں میچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں اپنے لیے چہرے کا لفظ استعمال کیا، ہم چہرے کا ترجمہ چہرہ ہی کریں گے، چہرے کا معنی چہرہ ہی لیں گے. ہاں، اب کوئی پوچھے کہ اللہ کا چہرہ کیسا ہے، وہاں ہم کہیں گے صاحب ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کا چہرہ کیسا ہے، لیکن چہرہ ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. اللہ کا ہاتھ ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. اللہ کی آنکھ ہے، ہمارا ایمان ہے. اللہ کا قدم ہے، ہمارا ایمان ہے. جتنے اللہ کی صفات کا ذکر قرآن و سنت میں ہے، سلفی منہج کی یہ خصوصیت ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور ہم تعویل نہیں کرتے، ہم تحریف نہیں کرتے. ہمارے یہاں یہ بھی نہیں ہے کہ قرآن کی کسی ایک آیت کو لے لیا اور دوسری آیت کو نظر انداز کر کے ہم نے کوئی عقیدہ گڑھ لیا. جیسے ایک فرقہ پیدا ہوا، خوارج کا فرقہ. انہوں نے قرآن کی ان آیتوں کو جس میں گناہ کرنے پر جہنم کی وعید سنائی گئی، انہوں نے ان کو دلیل بنایا اور کہا کہ اگر کسی نے کبیرہ گناہ کیا تو ہمیشہ جہنم میں جائے گا. کسی نے اگر شراب پی لی ہمیشہ جہنم میں، کسی نے چوری کر لی ہمیشہ جہنم میں، کسی نے جھوٹ بول دیا ہمیشہ جہنم میں. کبیرہ گناہ جس نے کر دیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. دوسری طرف ایک فرقہ پیدا ہوا، مرجیہ کا فرقہ. اس نے کہا صاحب قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ایمان والے جنت میں جائیں گے، ایمان والا زنا کرے، چوری کرے، شراب پیے، قتل کرے، وہ جنت میں ہی جائے گا، گناہ کرنے سے اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پیدا ہو. اب ایک فرقہ ایمان کے ساتھ جتنا گناہ کرو سب کے بعد جنت میں لے کے جا رہا ہے. ایک فرقہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے کبیرہ گناہ کیا ڈائریکٹ جہنم میں، ہمیشہ جہنم میں جاؤ گے. اور دونوں دلیل کہاں سے دے رہے؟ قرآن سے دے رہے. اب یہاں پہ سلفی منہج کیا کہتا ہے؟ سلفی منہج کہتا ہے کہ ہم نصوص کو جمع کریں گے، ہم نصوص کو جمع کریں گے. ہم قرآن کی کسی ایک آیت کو لے کر کے ہم عقیدہ نہیں بنا لیں گے، ہم قرآن کے تمام نصوص کو اور حدیثوں کو جمع کریں گے اور ان سے جو عقیدہ نکلتا ہم اس پر عمل کریں گے. اور قرآن و حدیث کے نصوص کو جب ہم جمع کرتے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا جہنم میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل بھی کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ ایمان اور توحید پر تھا تو کبیرہ گناہ کرنے والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. یہ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ایمان والا ہے تو وہ چاہے جو گناہ کرے وہ جنت میں ہی جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا. وہ جہنم میں اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، اللہ اس کے گناہوں کی سزا جب تک چاہے گا اس کو جہنم میں ڈال سکتا ہے. تو یہ عقیدہ جو ہے یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. تو سلفی منہج میں نصوص کو جمع کیا گیا ہے کسی ایک. اب مثال کے طور پر شیعہ کے آپ دیکھیے، حضرت علی کی فضیلت پر آپ کسی شیعہ عالم کی تقریر سنیں، ایسی الٹی سیدھی باتیں. جیسے اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے دو دریاؤں کو ملا دیا. دو دریاؤں کو ملا دیا، کلیئر بات ہے. ایک میٹھے پانی کا دریا ہے، ایک کھارے پانی کا دریا، اللہ نے دونوں دریاؤں کو ملا دیا. شیعہ علماء کیا کہتے ہیں؟ یہاں دو دریاؤں سے مراد حضرت علی حضرت فاطمہ ہے. حضرت علی حضرت فاطمہ ہے. آگے اللہ نے فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. جو قیمتی ہیرے اور جواہرات ہوتے ہیں، موتی ہوتے ہیں، وہ نکلتے ہیں. کس سے؟ دونوں سمندروں سے، دریاؤں سے. اب شیعہ کے یہاں اس کی تفسیر آپ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب اس سے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد. تو حضرت حسن حضرت حسین یا حضرت علی کی فضیلت کیا ہم نہیں مانتے؟ ہم مانتے ہیں، مگر ہم قرآن کو مشق ستم نہیں بناتے. سلفی منہج میں قرآن کو اپنی خواہشات اور اپنے عقیدے کا مقتدی نہیں بنایا جاتا. قرآن ہمارا امام ہے، ہم قرآن کے مقتدی ہیں، ہم قرآن کو مقتدی نہیں بنائیں گے، ہم قرآن کو اپنے نظریے کے مطابق نہیں ڈھالیں گے. گمراہ فرقوں کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں. ایک فرقہ اسی ہندوستان میں پیدا ہوا، اس نے کہا
کہ شریعت کا مقصد ہے زمین پر اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم. قرآن اور حدیث کا ایک ہی مقصد ہے کہ زمین پر اللہ کی حکومت قائم ہے. اب اس نے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا بتایا؟ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں چلے گی. اب انہوں نے ایک عقیدہ گڑھا اور پھر اس عقیدے پر انہوں نے پوری قرآن اور حدیث کو پھر اسی عقیدے کے ماتحت کر دیا. سلفی منہج ان تمام چیزوں سے پاک ہے میرے بھائی. ہم قرآن و حدیث کے مطابق اپنا عقیدہ بناتے ہیں، اپنے عقیدے کے مطابق قرآن و حدیث نہیں بناتے. اسی طریقے سے سلفی منہج میں ایک خاص بات اور بھی ہے کہ ہم حدیثوں کا بٹوارا نہیں کرتے، سنت کا بٹوارا نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے صاحب اب یہ حدیث تو صحیح ہے مگر اس کے سپورٹ میں قرآن کی کوئی آیت لاؤ تب ہم مانیں گے. ہمارا یہ عقیدہ بھی نہیں ہے کہ صاحب حدیث تو صحیح ہے مگر ہماری عقل میں نہیں آتی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، سورج جب غروب ہوتا ہے اللہ کے عرش کے آگے سجدہ کرنے جاتا ہے نا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. سورج جب ڈوبتا ہے، جب غروب ہوتا ہے، اللہ کے عرش کے آگے سجدہ کرنے جاتا ہے. اب سائنس اور ٹیکنالوجی تو کچھ اور کہہ رہی ہے صاحب. سائنس کہہ رہی ہے سورج ڈوبتا ہی نہیں ہے. سورج آپ کے یہاں غروب ہوا، کہیں اور طلوع ہو رہا ہے. سورج تو روٹیٹ ہو رہا ہے. جس حصے میں سورج نظر آ رہا ہے وہاں دن ہے، جہاں نظر نہیں آ رہا ہے وہاں رات ہے. اب سائنس اور لاجک اور عقل کی بنیاد پر اگر آپ اس حدیث کو رکھیں گے تو آپ کو لگے گا یار یہ تو بات صحیح سمجھ میں نہیں آ رہی. مگر قرآن کا پہلا پارہ اٹھائیے، اللہ کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. متقی وہ لوگ ہیں جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں قرآن و سنت کی جن کا تعلق غیب سے ہے، جو ہماری عقل اور ہماری لاجک سے اوپر کی چیز ہے. اب حدیثیں بتا رہی کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے. اب ہم قبر کے اندر کھود کے تو نہیں دیکھتے صاحب کہ اس کے اندر عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. ہمارا ایمان ہے قبر میں عذاب ہو رہا ہے. ہم نے جنت کو نہیں دیکھا لیکن جنت پر ہمارا ایمان ہے. ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، ہمارا ایمان ہے. فرشتہ آ کر کے روح قبض کرتا ہم نے کبھی نہیں دیکھا، کسی ویڈیو ریکارڈنگ میں نہیں آیا، مگر ہمارا ایمان ہے. تو سلفی منہج کی یہ خاص بات ہے کہ ہم نصوص کو، قرآن اور سنت کو، قرآن اور صحیح حدیثوں کو تسلیم کرتے ہیں. ہم عقل کی بنیاد پر ریجیکٹ نہیں کرتے، ہم لاجک کی بنیاد پر ریجیکٹ نہیں کرتے، ہم حدیثوں کو قرآن پر پیش نہیں کرتے. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں صاحب حدیثوں کو قرآن پر پیش کرو، جو حدیث قرآن کے مطابق ہو اس کو لے لو اور جو حدیث قرآن کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دو. میں کہتا ہوں یہ طے کرنے والے تم ہوتے کون ہو سکتا ہے تمہیں لگ رہا ہو کہ وہ حدیث قرآن کے خلاف ہے لیکن وہ قرآن کے خلاف نہیں. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو قرآن میں بیان نہیں کی گئی، حدیث میں بیان کی گئی. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، سال کی تعداد، سال میں مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے. 12 مہینے ہیں قرآن کہہ رہا ہے. اب پورے قرآن میں کوئی لا کے دکھا دے کہ 12 مہینوں کا نام کہیں آیا ہے. اللہ نے کہا 12 مہینے ہیں سال میں، منہا اربعۃ الحرم، اور اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. پورے قرآن میں کہیں لا کے دکھا دو کہ 12 مہینوں کے نام کیا ہیں اور 4 مہینے کون کون سے حرمت والے ہیں. پورے قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے صاحب. اب اگر ہم حدیث پیش کریں اور کوئی کہے صاحب قرآن سے اس کی دلیل کہاں ملتی ہے، تو ایسے انسان کو عقل کا پیدل ہی کہا جائے گا نا بھائی، کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کو جو حدیث میں ملے قرآن کے اندر اس کا سپورٹ ملے. مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، تم امام کا خطبہ سننے کے لیے دوڑ پڑو. اب دیکھیے جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہو جائے، پورے قرآن میں کہیں نہیں بتائے گا کہ اذان کیسے دی جائے، اذان کتنی مرتبہ دی جائے، اذان میں اللہ اکبر کتنی بار کہا جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کتنی بار کہا جائے، حی علی الصلاۃ کتنی بار کہا جائے. پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے مگر قرآن کہہ رہا ہے اذان دی جائے. یہ کہاں سے اس کی دلیل ملے گی؟ حدیث سے ملے گی. تو جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم حدیث کو قرآن کے مطابق ہوگی تو لیں گے، اب اس طریقے کی قرآن کی آیتیں ایسے لوگوں کے منہ پر تھپڑ ہیں. آپ بغیر حدیث کے آپ شریعت پر عمل نہیں کر سکتے میرے بھائی. شریعت قرآن و حدیث دونوں کے مجموعے کا نام ہے. اسی طریقے سے حدیثوں میں بٹوارا کرنا کہ صاحب جو متواتر حدیث ہوگی وہ لیں گے، جو آحاد ہوں گی وہ نہیں لیں گے. آج ہمارے بہت سارے بھائی ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے صاحب؟ کہتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب
قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، غور سے سنو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو. تو قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہم چپ ہیں. اب ہم ان سے جب کہتے ہیں بھائی صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں. تو کہتے ہیں یہ تو حدیث ہے اور میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، قرآن کی آیت کے مقابلے میں حدیث کو نہیں مانا جائے. یہ تمام طریقے ہیں حدیثوں کو ریجیکٹ کرنے کے، حدیثوں کو ٹھکرانے کے. یہ سلف کا منہج نہیں ہے میرے بھائی، یہ منہج سلف نہیں ہے کہ ہم حدیثوں کو اپنے نظریات کے مطابق ٹھکرا دیں. سلف کا منہج کیا ہے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. ایمان والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا فیصلہ آ جائے، جب ان کے سامنے رسول کا فیصلہ آ جائے تو ان کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلتا ہے، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا، ہم نے سن لیا اور تسلیم کر لیا. وی ہیو سرنڈرڈ، وی ہیو سبمٹڈ. ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا. یہ اہل ایمان کا عمل ہوتا ہے اور صحابہ کا یہی طریقہ تھا. حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو ان کے داماد نے طلاق دے دی. غصہ آیا، طلاق دے دی. اس زمانے میں طلاق اتنی مشکل چیز بھی نہیں تھی جتنی آج ہمارے یہاں مشکل ہو گئی. بھائی ٹھیک ہے میاں بیوی میں نہیں بن رہی ہے، طلاق ہو گئی. اب ایسا نہیں کہ جس کو طلاق ہوگی اس سے کوئی نکاح نہیں کرے. ہمارے یہاں تو اگر کسی لڑکی کو طلاق ہو جائے تو صاحب ساری دنیا یہ کہے گی اس کی کوئی غلطی ہوگی، لڑکی ہی کے اندر کوئی خامی ہوگی، اس کو طلاق ملی ہے. طلاق شدہ عورت کی شادی کسی کنوارے سے نہیں ہو سکتی. اس کی شادی ہوگی کسی بڈھے سے ہوگی، اس کی شادی ہوگی کسی 4-5 بچوں کے باپ سے ہوگی. یہی ہے نا. ہمارے یہاں طلاق کو ایک گالی بنا دیا گیا. صحابہ کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا. اور آج بھی آپ عرب ممالک میں چلے جائیں وہاں طلاق بھی ہوتی ہے، ایک سے زیادہ شادیاں بھی ہوتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. حضرت ماقل بن یسار صحابی رسول ہیں، ان کی بیٹی کو داماد نے طلاق دے دیا. بیٹی آ گئی، داماد کو احساس ہوا کہ میں نے طلاق دے کے غلط کیا. اب وہ رجوع کرنا چاہ رہا ہے، وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہ رہا ہے. شریعت کا مسئلہ ہے اگر ایک طلاق دے کر کے کوئی بیوی کو طلاق دے دے اور 3 مہینہ گزر جائے، 3 حیض گزر جائے تو نکاح ختم ہو جائے گا. لیکن دوبارہ اگر وہ دونوں نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ہمارے لوگوں نے طلاق کو بھی جو ہے مشین گن بنا دیا. طلاق طلاق طلاق، کام ختم. بھائی طلاق کا پورا ایک پروسیس ہے، طریقہ ہے. طلاق اگر کوئی دے اپنی بیوی کو تو ایک طلاق دے، اگر الگ بھی کرنا ہے تب بھی ایک ہی طلاق دے. ایک طلاق دے دے، 3 حیض تک عورت اسی کے گھر میں رہے گی، سسرال میں رہے گی اپنے. 3 حیض گزر گیا، شوہر رجوع نہ کرے، نکاح ختم ہو گیا. لیکن اس میں آپشن رہے گا، اگر دونوں میاں بیوی آئندہ کبھی دوبارہ نکاح کرنا چاہیں گے اللہ نے ان کو آپشن دیا ہے. ہمارے یہاں لوگوں نے 3 طلاق کا جو طریقہ نکال لیا. اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ 3 طلاق ایک ہوتی ہے کہ 3 ہوتی ہے، مگر وہ طریقہ ہی سرے سے غلط ہے جو طلاق طلاق لوگ بولتے ہیں. اور یہ جو آج پارلیمنٹ میں قانون بنا ہے وہ ہماری نااہلی اور ہماری نادانی کی وجہ سے. تو ماقل بن یسار کے داماد نے جب رجوع کرنا چاہا تو انہوں نے روکا. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنی بیٹی کو ودا نہیں کروں گا، میں اپنی بیٹی کو جانے نہیں دوں گا. اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، وَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اگر تمہاری بیٹیاں طلاق کے بعد دوبارہ اسی شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو تمہیں روکنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے. قرآن کی آیت نازل ہوئی. ماقل بن یسار کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر جب قرآن کی آیت نازل ہوئی انہوں نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا. انہوں نے دوبارہ اپنے اسی داماد کے ساتھ شادی اپنی بیٹی کی کروائی. میرے بھائیوں یہ صحابہ تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ کے باپ ہیں، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب منافقوں نے جھوٹا الزام لگایا، ان کے اوپر زنا کی تہمت لگائی، اور ان تہمت لگانے والوں میں 3 صحابہ بھی شامل تھے. سارے لوگ تو منافق تھے لیکن 3 اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہو گئے جو صحابہ میں سے تھے، جو صحیح لوگ تھے، نیک لوگ تھے، لیکن بہکاوے میں آ گئے. کون کون لوگ تھے؟ حسان بن ثابت تھے، مصطح ابن اساسہ تھے، اور حضرت زینب کی ایک بہن تھی حمنہ بنت جیش. یہ 3 لوگ تھے. ان کو بعد میں 80 کوڑے بھی لگائے گئے. تو مصطح بن اساسہ جو تھے یہ صحابی تھے. انہوں نے بھی حضرت عائشہ کے اوپر الزام لگانے والوں کا ساتھ دیا، اور انہوں نے بھی یعنی اس سازش کے وہ بھی شکار ہو گئے. جب بعد میں حضرت عائشہ کے بعد کی بے گناہی کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تو ان تینوں لوگوں کو 80 کوڑے کی سزا ماری. اب یہاں پہ یہ یاد رکھیے کہ مصطح بن اساسہ کون تھے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے خالہ زاد بھائی تھے، ان کی خالہ کے بیٹے تھے، رشتہ دار تھے ان کے، اور بہت غریب تھے، مہاجرین میں سے تھے.
ان کے مہینے کا راشن پانی حضرت ابوبکر صدیق اس کا پیسہ دیتے تھے، ان کے گھر کا راشن دیتے تھے ہر مہینہ. اور انہوں نے حضرت عائشہ کے اوپر جھوٹا الزام لگانے میں ان کا رول رہا. اب حضرت ابوبکر کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچو کہ بھئی ہر انسان کو اپنی اور اپنی اولاد کی عزت کتنی پیاری ہوتی ہے. حضرت ابوبکر کی بیٹی پر جھوٹی تہمت لگی ہے اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ یہ الزام جھوٹا ہے اور 80 کوڑے کی سزا دی گئی ان کو. حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھا کے کہا کہ آج کے بعد میں ایک پیسہ بھی مستح کے اوپر خرچ نہیں کروں گا. اور ظاہر ہے کیوں خرچ کروں گا بھائی؟ جو میری بیٹی کی عزت پر حملہ کر رہا ہے میں اس کے گھر میں راشن پہنچاؤں گا؟ حضرت ابوبکر نے اللہ کی قسم کھا کر کے کہا کہ آج کے بعد میں ایک پیسہ اس کے اوپر خرچ نہیں کروں گا. اللہ نے جب حضرت عائشہ کی پاک دامنی پر یہ آیتیں نازل کی تو اللہ نے وہیں پر ایک بات یہ بھی کہی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى. اے ایمان والو، جو تم میں سے صاحب حیثیت لوگ ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، وہ کبھی اللہ کی قسم کھا کر کے ایسی بات نہ کہیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو اور غریب لوگوں کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے، ان کی مدد نہیں کریں گے، ان کو صدقہ خیرات نہیں دیں گے. ان کو ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ اللہ اکبر. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ تم اگر اللہ کی معافی چاہتے ہو تو ایسی کوئی قسم مت کھاؤ اور تم غریبوں کی مدد کرتے رہو. جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ بلا واللہ، اے اللہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں بخش دے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی قسم کو توڑا، اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، اور جیسے پہلے وہ راشن پانی پہنچاتے تھے حضرت مصطح ابن اساسہ کے گھر، ویسے ہی پھر ان کو راشن پانی دینا. یہ صحابہ اپنے ایموشنز، اپنے جذبات، اپنی خواہشات سب کو قرآن و حدیث کے انڈر میں کر لینا، یہ منہج سلف ہے میرے بھائی. اپنی خواہشات کو قرآن و حدیث کے مطابق ڈھال لو، اپنے ایموشنز اور اپنے جذبات کو قرآن و حدیث کے مطابق ڈھال لو. یہ ہے سلف کا منہج. اور آخری بات، وقت کافی زیادہ ہو گیا. سلف کے یہاں جو منہج تھا اس میں یہ بھی تھا کہ علماء سے اپنا تعلق مضبوط رکھا جائے، علماء سے دین کو سیکھا جائے، علماء کے ساتھ جڑ کے رہا جائے، مشکل مسائل میں، معاملات میں علماء کی رہنمائی حاصل کی جائے. اس لیے کہ جب فتنوں کا دور آئے گا تو علماء ہی آپ کی رہنمائی کریں گے اور وہی بتائیں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. آج آپ دیکھیں بہت ساری تحریکیں چل رہی ہیں، نوجوانوں کو ورغلانے کے لیے، بہکانے کے لیے بہت سارے موومنٹس، بہت ساری تحریکیں، بہت ساری انڈر گراؤنڈ آرگنائزیشن چل رہی ہیں جن کے بڑے لمبے چوڑے دعوے ہیں، بڑی خوبصورت باتیں ہیں. ہمارا نوجوان اٹریکٹ ہو جاتا ہے ان کی طرف، آکرشت ہو جاتا ہے ان کی طرف. کسی کے خوبصورت نعروں، کسی کی لمبی داڑھی، کسی کے لمبے چکے اور جبے پر وہ فریفتہ ہو جاتا ہے. نہیں میرے بھائی، جب بھی کوئی آرگنائزیشن، کوئی تحریک، کوئی موومنٹ آپ کو اپنی طرف بلائے، آپ اپنے دور کے علماء حق سے کانٹیکٹ کیجئے، اپنے دور کے صحیح علماء، قرآن و حدیث کے جانکار علماء سے کانٹیکٹ کیجئے. وہ بتائیں گے کہ ان تحریکوں کا اصل مقصد کیا ہے، ان آرگنائزیشن کے پیچھے بنیاد کیا ہے. اور اس امت کی تاریخ گواہ ہے کہ علماء نے وقت کے رہتے فتنوں کو پرکھا ہے اور فتنوں کا صحیح حل بتایا ہے. آپ کے اسی ہندوستان کی سرزمین پر 100 سال پیچھے چلے جائیے، جیسے آج ہماری مسلمان بیٹیاں اور بہنیں ہماری آج مرتد ہو رہی ہیں اور پوری سازش کے ساتھ ان کو پیار محبت کے جال میں پھنسا کے ان کو مرتد کیا جا رہا ہے. اس سے بھی خطرناک ماحول تھا 100 سال پہلے. اس زمانے میں آریہ سماجیوں کا فتنہ تھا، بڑی تیزی سے مسلمانوں کو گھر واپسی کرائی جا رہی تھی. اس زمانے میں قادیانیوں کا فتنہ تھا. قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو جھوٹا نبی کہتا تھا، اپنے آپ کو نبی کہتا تھا اور کہتا تھا میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی مہدی ہوں. اس زمانے کے علماء میں جس میں سب سر فہرست جو تھے علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، فاتح قادیان، شیر پنجاب، ہماری جماعت کے نایاب ہیرے تھے. انہوں نے ان فتنوں کا سامنا کیا. اس زمانے میں انہوں نے کتابیں لکھی. رنگیلا رسول کے نام سے کتاب لکھی ہے آریہ سماجی نے. اللہ کے نبی کی شان میں ایسی ایسی بےہودہ باتیں کہی کہ جس کو سن کر کے مسلمان کا دماغ خراب ہو جائے. اور آج بھی انٹرنیٹ پر وہ کتاب موجود ہے. علامہ ثناء اللہ امرتسری نے رنگیلا رسول کا جواب مقدس رسول لکھ کر کے دیا. اسی طریقے سے جتنے فتنے اس دور میں پیدا ہوئے علامہ ثناء اللہ امرتسری نے تمام فتنوں کا جواب دیا. اور آج بھی علماء حق موجود ہے
اور جو اس دور کے فتنے ہیں اس سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ تو منہج سلف کا یہ بڑا بنیادی پارٹ ہے کہ آپ علماء حق سے جڑ کر کے رہیں، آپ اپنی فکر اور اپنی سوچ اور اپنے نظریات کو آزاد نہ چھوڑیں، جہاں جو دعوت دے اور جو نعرہ آپ کو بلائے آپ اس کی طرف چلے جائیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں منہج سلف کے موضوع پر۔ بڑا وسیع موضوع ہے، خطبہ جمعہ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ناکافی موضوع ہے۔ میں نے کچھ موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم اور آپ اس منہج کی اہمیت کو سمجھیں گے، اور ہم قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ جو صحابہ اور سلف کا منہج ہے، جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ان کی سمجھ ہے، اس کو ہم اپنائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں بدعت و خرافات سے، شرک سے، بری رسموں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ علم سے بھی آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ ہمیں بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ اللہ ریاکاری اور دکھاوے سے ہم سب کو بچائے۔ ایک معذرت کے ساتھ یہ بات بھی کہنا چاہوں گا، ہمارے یہاں عام طور سے جمعہ کی نماز میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت آخر سے مسجد میں آتے ہیں۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے کہ جمعہ کے دن خطبے کے جتنا پہلے جو آئے گا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ جو بہت پہلے آئے گا اس کو اونٹ کا ثواب ملے گا، جو اس کے بعد آئے گا اس کو اللہ کی راہ میں گائے دینے کا ثواب ملے گا، جو اس کے بعد آئے گا اس کو دمبا دینے کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے پوری ایک ترتیب ہے، آرڈر ہے۔ ہمارے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ اگر 12 بجے خطبہ اسٹارٹ ہو رہا ہے تو وہ 12:30 بجے مسجد میں انٹر کرتے ہیں۔ یہ نامناسب بات ہے میرے بھائی، یہ بالکل نامناسب بات ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں اگر آپ ہفتے میں آدھا گھنٹہ اور 40 منٹ کا وقت بھی نہیں نکال سکتے تو پھر کس بات کا ایمان کا دعویٰ ہے میرے بھائی؟ اگر ہمارے لیے دنیا کا وقت اتنا قیمتی ہے کہ ہم اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے اور امام کے خطبے کے لیے ہم 40 منٹ 50 منٹ نہیں دے سکتے تو پھر ایسی زندگی کس کام کی ہے میرے بھائی؟ تو ہم اور آپ کوشش کریں جمعہ کے دن ہم خطبے کے پہلے مسجد میں انٹر ہو جائیں، جو صحیح طریقہ ہے، اور پہلے ہم جتنا پہلے بھی آ جائیں، 2 رکعت کر کے ہم جتنی نفل نمازیں چاہے پڑھ سکتے ہیں اس کا انشاءاللہ ہمیں ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔